انسانوں کے اس دنیا میں آنے سے پہلے لگ بھگ 6 کروڑ سال پہلے ہمارے پلینٹ پر ایسے دیو راج کیا کرتے تھے جن کو آج ہم ڈائناسورز کے نام سے پہچانتے ہیں۔ ان ڈائناسور نے ہمارے دنیا پر چند سو یا چند ہزار سالوں تک نہیں بلکہ یہ پوری 18 کروڑ سالوں تک اس دنیا پر راج کرتے رہے ہیں۔ ناظرین، ان ڈائناسور کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ابھی تک سائنسدانوں کو 900 سے بھی زیادہ ایسے فوسلز مل چکے ہیں جن کا تعلق الگ الگ ڈائناسور کے قسموں سے جوڑا جاتا ہے۔ ایک اسٹیمیٹ کے مطابق جب جوراسک پیریڈ اپنے پیک پر تھا تو ارتھ پر 400 بلین سے بھی زیادہ ڈائناسور ہوا کرتے تھے، یعنی 40,000 کروڑ سے بھی زیادہ۔ ہم انسانوں سے پہلے پائے جانے والے جانور جن کی نسلیں اب مر کر ختم ہو چکے ہیں، ان کے ڈھانچے یا کوئی بھی ایسی چیز جو ان کی اس دنیا پر موجودگی کا ثبوت دیتی ہوں، اس کو فوسلز کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا ڈائناسورز فوسل ناروے کے سمندر میں آئل کے لیے کی جانے والی ڈرلنگ کے دوران دریافت ہوا تھا۔ یہ فوسل سمندر کے باٹم سے بھی 2250 میٹر نیچے دفن ہو رکھا تھا۔ کروڑوں سال تک زمین کے اندر دفن رہ جانے کی وجہ سے فوسلز کا اپنی اصلی حالت میں رہنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ زیادہ تر فوسل تو گل کر آئل بن جاتے ہیں جن کو ہم پروسیس کر کے فیول کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کئی بار ان کی صرف ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کے حصے ہی مل پاتے ہیں، یا اگر بہت ہو جائے تو ان کے صرف ڈھانچے ہی مل پاتے ہیں۔ اگر گوگل پر ڈائناسور ٹائپ کر سرچ کیا جائے تو ایک لمبی لسٹ سامنے آتی ہے۔ یہ سب ان ڈائناسور کی قسمیں ہیں جن کی فوسلز کی چند حصے ہمیں ملے تھے۔ ان حصوں کو جوڑ کر اور مختلف جگہ سے ان کی فوٹ پرنٹ کا معائنہ کر کے ایک اندازہ لگایا جاتا تھا کہ یہ دیو دیکھتے کیسے تھے، ان کا چلنے کا انداز کیسا تھا اور یہ کیا کچھ کھاتے تھے۔ ابھی تک ہمیں کوئی ایک بھی ایسا ڈائناسور فوسلز نہیں ملا جو بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہو، لیکن اب ان قریب ملنے جا رہا تھا۔ 2011 میں شاؤم فنک نامی شخص کینیڈا کے ایک جگہ پر کھودائی کا کام کر رہا تھا۔ یہ کھودائی زمین میں 200 فیٹ ڈیپ سینکور میلینیم مائن کے لیے کی جا رہی تھی جو کینیڈا کے پروونس البرٹا میں واقع ہے۔ دوپہر کے 1:30 بج رہے تھے۔ کھودائی کا کام زور شور سے چل رہا تھا۔ ویسے تو یہاں کی مٹی بالکل سافٹ تھی اور اسی وجہ سے ایکسکیویٹر کو زیادہ زور بھی نہیں لگانا پڑ رہا تھا، لیکن پھر ایک پوائنٹ ایسا آیا جب ایکسکیویٹر کو اپنے دانت مٹی میں دسانے کے لیے زور لگانا پڑا۔ پہلے تو شونگ فنک جو کہ ایکسکیویٹر کو آپریٹ کر رہا تھا، اس نے سمجھا کہ شاید اس کے راستے میں کوئی بڑا پتھر آ گیا ہے۔ جب اس پتھر نما چیز پر زور لگایا گیا تو شونگ فنک کو عجیب و غریب پیٹرن زمین میں دھنسا ہوا نظر آیا۔ چاروں طرف ڈارک براؤن مٹی اور اس کے بیچ میں ایک ایسا پیٹرن جس کے اندر اس طرح کے سرکل بنے ہوئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر شاؤم فنک کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہ اس کو دیکھنے کے لیے ضرور رک جاتا، اور ایگزیکٹلی شاؤم فنک نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنے شفٹ سپروائزر کو بلایا اور پھر اگلی کئی گھنٹوں کے دوران مائن پر موجود سارے لوگ اس عجیب چیز کو دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو گئے۔ لیکن پھر حقیقت سے تو تب پردہ اٹھا۔ رائل ٹیرل میوزیم سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ڈونلڈ ہینڈرسن نے سین میں انٹری ماری۔ ڈاکٹر ڈونلڈ، جن کو پری ہسٹورک فوسلز کا کافی زیادہ ایکسپیرینس تھا، وہ دیکھتے ساتھ ہی سمجھ گئے کہ یہ کچھ اور نہیں بلکہ کسی ایسی جانور کا فوسل ہے جس کا آج سے پہلے کسی کو بھی علم نہ تھا۔ ڈاکٹر ڈونلڈ کا ماننا تھا کہ البرٹا سے پہلے بھی جو فوسلز مل چکے ہیں وہ سمندر میں رہنے والے پلیزیوزورس کے تھے۔ اسی وجہ سے ان کا خیال تھا کہ یہ فوسلز بھی کسی پلیزیوزورس کا ہی ہوگا، لیکن اس کو اس بات کا کوئی بھی اندازہ نہیں تھا کہ جو چیز ان کے سامنے مٹی میں دسے ہوئے ملے ہیں وہ ان کی زندگی بدلنے جا رہی ہے۔ 8 کروڑ سال پہلے کینیڈا کا یہ حصہ جہاں سے فوسلز ملا تھا، یہ گہرے سمندر کے نیچے ہوتا تھا۔ جو پلیزیوزورس اس سمندر میں رہتے تھے وہ مرنے کے بعد زمین بوس ہو گئی، اور اسی وجہ سے اس ایریا سے زیادہ تر فوسلز پلیزیوزورس کے ہی ملتے ہیں۔ لیکن ملنے والا یہ فوسلز بھی ایک پلیزیوزورس کا ہی تھا یا کسی اور جانور کا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آخر وہ دکھتا کیسا تھا۔ یہ سب جاننے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے اس کو بحفاظت زمین سے باہر نکالا جائے، اور یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ ایکسکیویشن کے گروپ بلوائے گئے اور بڑی احتیاط سے فوسلز کو زمین سے باہر نکالنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ فوسلز کے سائڈوں اور اوپر سے مٹی ہٹا دی گئی
اور اب باری تھی اس کو زمین سے الگ کرنے کی۔ نارملی ایسے کام کے لیے الیکٹرک جیک ہیمر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ اس سے فوسلز کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا، اسی وجہ سے ایکسپرٹ نے ہائیڈرو ویکنگ ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہائیڈرو ویکنگ ایسی ٹیکنالوجی ہوتی ہے جس میں پانی کی ہائی پریشر گن سے کسی بھی چیز کو کاٹا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ انڈسٹریل گریڈ ویکیوم سے مٹی اور پانی کو سوکھ کر لیا جاتا ہے۔ ہائیڈرو ویکنگ کے ذریعے کام بڑی مہارت اور کافی تیزی سے کر لیا گیا۔ اب یہ جوائنٹ پتھر جس کے اندر فوسلز موجود تھا وہ زمین سے الگ ہو چکا تھا اور اب باری تھی اس کو اٹھا کر ٹرک میں لوڈ کرنے کی۔ ایکسپرٹ کا خیال تھا کہ اس کو کرین کی مدد سے اٹھا کر ٹرک میں بآسانی لوڈ کر دیا جائے گا، لیکن کہیں نہ کہیں سب کے دل میں یہ ڈر ضرور تھا کہ لفٹنگ کے دوران کہیں کچھ اب نارمل نہ ہو جائے، اور بالکل وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جی ہاں، جیسے ہی کرین نے فوسلز کو اوپر اٹھانے کے لیے زور لگایا تو وہ ایک ہی جھٹکے میں دو حصوں میں بٹ گیا۔ یہ دیکھتے ہی سائٹ پر موجود تمام لوگوں کو تو جیسے شام ہی سونگ گیا ہو۔ جہاں ایکسپرٹ کو اپنی محنت ضائع ہونے کا دکھ تھا، وہی رائل ٹیرل میوزیم کی ٹیم کو فوسلز کے ٹوٹ جانے کا غم کھایا ہوا تھا۔ فوسلز دیکھنے میں تو پتھر جیسا لگ رہا تھا، لیکن اس کا سینٹر کافی زیادہ نازک تھا جو کرین کے پریشر کو برداشت نہ کر سکا۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ ساری امیدیں ختم ہو گئی ہو۔ بے شک فوسلز ٹوٹ چکا تھا، لیکن یہ ابھی کمپلیٹ تھا۔ اس کے اندر کیا کچھ چھپا تھا یہ جاننا ابھی باقی تھا۔ فوسلز کے تمام حصوں کو اچھی طرح پیک کر کے رائل ٹیرل میوزیم پہنچا دیا گیا، جہاں ایک اور دلچسپ حقیقت سے پردہ اٹھنے کا وقت آ پہنچا تھا۔ اس پوائنٹ پر کسی کو بھی فوسلز کی اصلی حقیقت معلوم نہ تھی۔ کروڑوں سال زمین کے اندر دفن رہ جانے کی وجہ سے فوسلز کو اس کے گرد جمع ہوئی پتھر سے الگ کرنا ایک ایسا کام تھا جس میں سالوں کی محنت ریکوائرڈ تھی، لیکن یہ کام ہر صورت میں کرنا ضروری تھا۔ پورے 5 سال اور 7,000 گھنٹوں کی محنت کر کے فوسل کو جب پتھروں سے آزاد کر لیا گیا تو جو کچھ دیکھنے کو ملا وہ پچھلے کم از کم 18 کروڑ سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ سارے پیلیونٹولوجسٹ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ فوسلز کسی پلیزیوزورس کا نہیں بلکہ یہ تو ڈائنوسورس کا فوسلز ہیں۔ لیکن سب کو ایک زور کا دھچکا تو تب لگا جب ان کو یہ معلوم پڑا کہ اس ڈائنوسور کا فوسلز اتنی اچھی طرح پریزرو ہے کہ ابھی تک اس کی کال بھی ڈیمیج نہیں ہوئی۔ یہ دنیا کا واحد ایک ایسا ڈائنوسور تھا جو ہمیں بالکل اصلی حالت میں ملا تھا۔ ماضی میں جتنی بھی ڈائنوسورس فوسلز ہمیں مل چکے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کی ہڈیاں ہی ملی تھیں اور پھر کئی سالوں کی محنت کر کے ان کو واپس جوڑ کر میوزیم میں رکھ دیا جاتا تھا۔ ریڈش براؤن کلر کی سکن، سیلف ڈیفینس کے لیے پوری باڈی پر آرمرڈ جیکٹ اور 3.5 ٹن وزنی اس ڈائنوسور کے بارے میں اس سے زیادہ اور کچھ معلوم نہ تھا۔ جب ٹیکنیشین نے اس کو پوری طرح پتھروں سے آزاد کر دیا تو اب باری تھی پیلیونٹولوجسٹ کی، جن کو ڈائنوسور کی اس عجیب قسم پر مزید تحقیق کرنا تھی۔ ریسرچر پہلی بار ایک ایسی نمونے پر ریسرچ کر رہے تھے جو بالکل اوریجنل حالت میں موجود تھا۔ سالوں کی ریسرچ اور کئی 100 ٹیسٹ کرنے کے بعد جو کچھ معلوم پڑا وہ واقعی کافی زیادہ انٹرسٹنگ تھا۔ یہ ڈائنوسورس آج سے قریب 110 ملین سال پہلے یعنی تقریباً 11 کروڑ سال پہلے مرا تھا، اور جس وقت اس کی موت ہوئی تھی تب یہ کچھ کھا بھی رہا تھا۔ آہستہ آہستہ چلنے والا یہ ڈائنوسور پلینٹس کھاتا تھا، اور حیرت انگیز طور پر اس کے پیٹ سے اس پلینٹ کی ٹریسز بھی برآمد ہوئی جو اسی کے ساتھ ریزرو ہو گئے تھے جب اس دنیا پر ریپٹائلز کا راج ہوا کرتا تھا۔ ان کے ختم ہونے کے بعد زمین، ہوا اور پانی کو نئے جانوروں نے ریپلیس کر دیا، جس میں ٹی ریکس جیسے ہونہار ڈائنوسور بھی تھے۔ 6.5 کروڑ سال پہلے ایک بہت بڑا میٹیورائڈ جس کا سائز دبئی سے بھی 10 گنا بڑی تھی وہ اچانک ارتھ پر آ گرا۔ اس میٹیورائڈ کی دھماکے نے ہماری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کا اندازہ لگانا ہی کافی زیادہ مشکل ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اسی تباہی کی وجہ سے پوری دنیا سے ڈائنوسورس کا خاتمہ ہوا تھا۔